نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ، نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک، وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ گفتگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ شان سے متعلق ہوئی تھی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان کے بارے میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو ایمان لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، ان کی بات بیان کر رہا ہے اللہ پاک، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہیں، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول کیسے ہیں؟ النبی، نبی بھی ہیں، اور کیا ہیں؟ الامی، امی بھی ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ نبی بنا ہے لفظ انباء سے، کس سے بنا ہے؟ انباء، اور انباء کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے معنی خبریں، کیا ہے؟ خبریں۔ تو نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، ایسے ایسے علوم کو بیان کرنے والا جس سے دنیا واقف ہی نہیں ہے، اور جہاں تک دنیا کی رسائی نہیں ہو سکتی، دنیا والوں کی عقل جہاں جا کے تھک جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہ باتیں بتانے والی ہستی کو بولتے ہیں نبی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف میری جانب سے تشریف لائے، تو اللہ کی طرف سے جو بھیجا جاتا ہے اس کو رسول بولتے، اور نبی کس کو بولتے؟ جو اللہ کی طرف سے پیغامات اور خبریں اور ایسا علم جس تک مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی، انسانوں اور جنات کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ بتانے والا، وہ خبریں دینے والا۔ پھر الامی، بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ لگا، انہوں نے
امی کا ترجمہ جو عام طور پہ عام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے وہ ترجمہ کر دیا امی کا. کیا لکھ دیا؟ ان پڑھ. کیا لکھ دیا انہوں نے؟ ان پڑھ. تو ترجمہ اس طرح کر دیا رسول النبی الامی کا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو ان پڑھ نبی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی علمی شان کو پیٹ پیچھے رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ بتانے کی جاہلانہ کوشش ہے. کیا یہ جاہلانہ کوشش؟ اب ہم یہ جانیں گے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نبی ہے یا پڑھے لکھے نبی ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ اس کو ہم قرآن شریف کی روح سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت شریفہ میں الرسول النبی الامی جس نبی کو کہا وہی نبی کی بات اللہ رب العزت نے قرآن شریف 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں بیان کی. اور وہ بھی کس طریقے سے؟ اس طریقے سے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. کیا فرمایا؟ اے اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے. اے وہ لوگو جو کتاب والے ہو، میرے محبوب سے پہلے یہودیوں کے پاس کتاب تھی توریت اور عیسائیوں کے پاس کتاب تھی انجیل. اللہ پاک فرما رہا ہے توریت اور انجیل کے ماننے والے یہودیوں اور عیسائیوں قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا. کیسا ہے وہ رسول؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ میرا وہ رسول ایسا رسول ہے جو کیا کرتا ہے؟ تمہاری بہت سی کتابوں کی وہ باتیں جو تم نے چھپا رکھی ہے اور دباتے پھرتے ہو، چھپاتے پھرتے ہو، پبلک میں عام ہونے نہیں دیتے، وہ رازوں کی باتیں میرا یہ محبوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ایسا رسول آیا تمہارے پاس کہ توریت اور انجیل میں جو باتیں یہودی علماء اور عیسائی پادری چھپاتے پھرتے ہیں وہ باتوں کو رسول پاک کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ میرا یہ محبوب بہت سی تمہاری باتوں کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مگر اگر گرفت کرنے لگے تو وہ باتیں بتا دیتا ہے جہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ آیتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، وہ کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے. تو حضور تو قرآن شریف کتاب لے کر آئے نا جی. سرکار کون سی کتاب لے کر آئے؟ قرآن. پھر حضور کو توریت میں کہاں کہاں کون سی باتیں یہ لوگ چھپا رہے کیسا معلوم؟ حضور کو یہ کیسا معلوم انجیل میں کہاں کہاں کون سی باتیں چھپائی جا رہی؟ اور یہ میں قرآن بتا رہا ہوں کہ رسول پاک کو اللہ نے ایسا نبی قرار دیا کہ حضور وہ باتیں سنا رہے ہیں جو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کی چھپا رہے ہیں. یہاں قرآن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی توریت اور انجیل کی. بہت سارے یہودی علماء اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے، طرح طرح کے سوالات کرتے، اور رسول پاک ان کو منہ توڑ جواب دیتے. ان کی کتاب منگا کے فلاں صفحہ کھولو، کیا یہاں پر زنا کا یہ سزا نہیں لکھی ہوئی ہے؟ تم نے اس کو بدل کر دوسری سزا میں تبدیل کر دیا. حضور نے بتایا. تو بہت سارے مواقع ہیں، میں نے ایک مثال دی. اسی طرح اللہ پاک نے دوسری اور ایک آیت شریفہ اس میں ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 113 پارہ نمبر 5، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ جس نبی کو تم کہتے ہو نا الرسول النبی الامی، ان پڑھ نبی کہتے ہو. اب قرآن اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 اور پارہ نمبر 5. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اور اللہ نے اے حبیب آپ پر نازل کی کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن مجید.
آپ کیسے نبی ہے؟ کتاب والے نبی ہے، تو آپ پر اللہ نے کتاب اتاری، پھر ساتھ میں اللہ نے فرمایا والحکمت دی، اور حکمت آپ کو عطا فرمائی۔ پھر کیا عطا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ علم آپ کو نہیں تھا کسی بھی شے کے بارے میں، جو کچھ آپ کو معلومات نہیں تھے، اللہ نے وہ سب کچھ علم آپ کو سکھا دیا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ اگر رسول پاک ان پڑھ نبی ہے تو پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان کی کہ میں نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ کتاب کا علم لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو ان پڑھ کتاب کا علم پڑھا سکتا کیا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا والحکمہ، حکمت کی باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھداری کی باتیں۔ حکمت کس کو بولتے ہیں؟ سمجھداری کو بولتے ہیں نا۔ ان پڑھ جو رہتا اس کے پاس سمجھداری رہتی کیا؟ یہ دوسرا اعتراض میری جانب سے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے علم پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ اور دنیا کہتی ہے یہ ان پڑھ نبی ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہوا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کر کے تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہمارا نبی ان پڑھ نبی نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ، سورہ جمعہ اٹھا لیجئے، اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ پاک نے یہی بات بیان فرمائی، یہ وہ نبی ہے کہ اگر نہ آتا تم گمراہیوں کے اندھیروں میں ہوتے، یہ نبی آیا تو اس نے تم کو کتاب کا علم سکھایا، حکمت کی باتیں بتائی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا، جب وہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے تو اللہ سے مزدوری مانگی، اے میرے پروردگار میری اولاد میں وہ نبی آخر الزماں کو بھیج دے جو تیرے قرآن کی تلاوت کریں گے اور کتاب کا علم لوگوں کو سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ وہاں بھی بات اللہ نے کی کہ میرا یہ محبوب وہ ہے، پہلے سے ہی مخلوق میں یہ چرچے کر دیے گئے، انبیاء یہ درس اپنی امتوں کو دیتے رہے، جو نبی آخر الزماں ہیں وہ تلاوت قرآن کرنے والے، کتاب کا علم لوگوں کو بانٹنے والے اور ساتھ ہی ساتھ حکمت کی باتیں لوگوں کو پہنچانے والے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کتاب اور حکمت اور علم سکھانے والا جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تب یہ آیتوں کو سامنے رکھیں، اب یہ آیت کا ترجمہ کریں۔ کون سی آیت؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ لوگ اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ کون سے رسول؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہیں؟ نبی ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے کو نبی بولتے، وہ خبریں اور وہ نیوز بتانے والے کو بولتے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ امی ہے، امی کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک عام بندے کو جب کہا جائے امی عربی میں تو وہاں کریں گے ترجمہ ان پڑھ، مگر جب رسول پاک کے لیے کہا جائے امی النبی الامی تو وہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ ایسی شان والا نبی ہے کہ اس نے مخلوق میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کا استاد مخلوق میں کوئی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جس کا استاد اللہ خود ہے، کائنات کا بنانے والا خود ہے۔ اب ذرا سوچو، ہم دنیا والوں سے کوئی کتاب کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس سبجیکٹ میں وہ کتاب میں ماہر بنتے ہیں، اب اللہ تو تمام کتابوں کا استاد ہے، دنیا میں جتنے علم آئے سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق ہے، کیا ہے؟ تمام علوم کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اب اس کو کتنا کتنا علم ہوگا ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ ارے ہم ایک 4 5 6 7 ایک 10 12 سبجیکٹ پڑھنے والے استاد کے پاس
پڑھانے والے استاد کے پاس پڑھ لیتے ہیں تو ہم امتحان میں ناکام نہیں ہوتے. اب جس کا استاد اللہ خود ہو، نہ جانے اس کے سینے میں کتنا علم ہو، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یہ انسان جو پہلے کہا نا اللہ نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں، یہ انسان سے مراد سارے انسان نہیں، رسول پاک کو انسان کہا اللہ پاک نے. اور اس کے بعد جو نیچے اور آیتوں میں دوسری جگہ پہ پھر انسان کا تذکر آتا ہے، وہاں انسان سے مراد ہم سب ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن اتارا اور یہ انسان محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. پھر یہ قرآن شریف کے اندر کیا کیا علوم ہے وہ سارا بیان یہ محمد مصطفیٰ کو سکھا دیا. یہ اللہ خود فرما رہا ہے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیتوں میں. تب معلوم کیا ہوا؟ کون استاد ہے؟ رسول پاک کا. اللہ استاد ہے. اب لگا سکتے حساب حضور کے علم کا، لگا سکتے اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا؟ نہیں لگا سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا کہا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تو رسول پاک کو شب معراج سیر کرا کے آسمانوں کے بھی علوم عطا فرما دیے، زمین کے تو علوم زمین پہ ہی عطا فرما دیے، آسمان سے پرے لے جا کر وہاں کے علوم بھی سکھا دیے. جب حضور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے، کسی نبی نے بلا حجاب رب ذوالجلال کا دیدار نہیں کیا. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب رب ذوالجلال کا دیدار کیا. تو اعلیٰ حضرت نے بتایا حضور سے اللہ کیا چھپائے گا، اپنے آپ کو تک حضور پہ ظاہر فرما دیا. سب سے اپنے آپ کو چھپایا مگر سرکار سے نہیں چھپایا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ مخلوق وہ علم کو نہ ناپ سکتی ہے نہ شمار میں لا سکتی ہے. اب اس پر میں چند احادیث شریفہ پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. حدیث پاک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال عن معاویہ قال سمعت النبی یقول من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. یہ بخاری شریف کتاب العلم باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 حدیث نمبر 71 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد سنا. حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو، جب کسی کو بھی خیر عطا کرنا چاہتا ہے، بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کو انعامات سے، بھلائی سے، خیر سے نوازنا چاہتا ہے، تو یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جس بندے کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جس کو اللہ بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. تو وہ عالم بنتا ہے، وہ محدث بنتا ہے، وہ فقیہ بنتا ہے، وہ مفسر بنتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ امام بنتا ہے، وہ امام اعظم بنتا ہے، امام شافعی بنتا ہے، امام احمد بن حنبل بنتا ہے، امام مالک بنتا ہے، وہ علی مرتضیٰ بنتا ہے، امام حسن بنتا ہے، امام حسین بنتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ جس کو بھلائی دینا چاہتا ہے دین میں سمجھ اس کو عطا کرتا ہے. اور یہ دین کی سمجھ جو عطا کرتا ہے نا، وہ کیسے عطا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں دیتا،
وہ کیسے دیتا ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں بانٹتا ہوں اللہ مجھے دیتا ہے فرمایا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے مفتی ہیں مفتی کس حساب سے بن رہے؟ رسول پاک کی توجہ سے بن رہے، رسول پاک کی عطا سے بن رہے۔ جتنے محدث بنے رسول پاک کی عطا سے بنے، جتنے مفسر بنے رسول پاک کی عطا سے بنے۔ یہ سارے محدثین، سارے فقہا، سارے مفسرین، سارے محدثین، سارے ائمہ جس کے قدموں کی خاک ہے، وہ علی کو بھی علم کا باب، علم کا دروازہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے بنایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنی نا، اب آگے سنو۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمتی وعلی بابوہا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب المناقب، اور ان رسول اللہ باب مناقب علی ابن ابی طالب جلد 5 صفحہ نمبر 637 حدیث نمبر 3723 ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں بولے سرکار۔ اب وہ گھر کتنا بڑا ہے وہ نہیں بولے، کتنی بڑی بلڈنگ ہے وہ حکمت کی نہیں معلوم، 25 مالہ بھی ہو سکتی، 150 مالہ بھی ہو سکتی۔ اب دنیا کی سب سے ہائی لیول کی جو بلڈنگ ہے کتنے منزلہ ہے وہ معلوم کر لو پہلے، تو وہ بھی نہیں بولے سرکار 150 منزل کی ہے، 300 منزل، کتنے منزل کا گھر ہے نہیں بولے۔ حضور فرمائے میں حکمت کا گھر ہوں۔ کیا فرمائے؟ انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں۔ گھر کا دروازہ تو ہوتا ہے نا، وہ میں نے علی کو بنا دیا ہے۔ کون ہے حکمت کا دروازہ؟ مولا علی شیر خدا۔ ارے دروازے کا یہ عالم ہے کہ سارے مفسرین، محدثین، فقہا، اطباء سب علی کے قدموں کی خاک ہے، تو دروازے کا یہ عالم ہے۔ ذرا سوچو سرکار فرماتے میں گھر ہوں حکمت کا، تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ دروازے کے سامنے گھر کی کتنی حیثیت رہتی جی، سمجھ رہے آپ؟ دروازے کے سامنے گھر کا کتنا مقام رہتا، اور گھر کے سامنے دروازہ کتنا رہتا۔ سوچو آپ، دروازہ علی ہے اور گھر رسول پاک ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف سے میں نے کوٹ کی، حوالہ سن لیا آپ نے۔ اور یہ حدیث پھر مسند احمد بن حنبل میں ہے، فضائل الصحابہ کے تحت انہوں نے بیان کیا، جلد 2 صفحہ نمبر 634 حدیث نمبر 1081 ہے۔ آئیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 4637، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 حدیث نمبر 4639۔ یہ 2 حدیثیں ہیں اصل میں۔ حدیث کے الفاظ یہی چھے، راوی 2 ہے، میں جو الفاظ پڑھا کس کے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے۔ پھر یہی حدیث مستدرک حاکم میں دوسرے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 4637، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ سن چکے، ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ، اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عباس، دونوں بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال سمعت، میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، وہاں فرمایا تھا میں حکمت کا گھر ہوں، یہاں فرما رہے سرکار میں علم کا شہر ہوں۔ اب علم کا شہر بولے تو شہر دیکھو نظام آباد بھی ہے، شہر حیدرآباد بھی ہے، شہر ممبئی بھی ہے، شہر دلی بھی ہے۔ کتنا بڑا شہر وہ بھی نہیں بولے سرکار، کتنا چھوٹا شہر وہ بھی نہیں بولے۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ کتنا بڑا شہر ہے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، ہمیں حق نہیں پہنچتا، ناپیں تولیں، اتنے فٹ کا شہر ہے، اتنے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے گز کا شہر ہے، نہیں بول سکتے۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اب علم کا جو شہر ہے، حکمت کا جو گھر ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا کیا جی؟ غور کرنے والی بات ہے۔ حضور فرما رہے میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم
وعلی بابوہا، اس شہر کا دروازہ میں نے علی کو بنا دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے کیا فرمایا سرکار نے، اب اگر میرے علم کی خیرات لینا ہو تو وہ کہاں آئے، فمن اراد العلم فلیأتی الباب، وہ میں نے جس کو دروازہ بنایا ہے نا اس علی کے پاس آئے بولے سرکار۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کے شہر کا علم اسی کو ملتا ہے جو علی مرتضیٰ کا ادب احترام ان سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ کبھی رسول پاک کے علم کی خیرات نہیں پا سکتا۔ تو جو یہ کہتا ہے نا یہ ان پڑھ نبی ہے، سمجھ جانا اس کو خیرات نہیں ملی اس لیے جل کے بول رہا بول کے سمجھ جانا۔ سمجھ گئے آپ کیا ہے بھائی، نہیں ملی تو حاسدین حسد کرنا شروع کر دیتا نا خیرات۔ اب دیکھو 100 آدمیوں کو آپ کیا کرے، 100 روپے دیے، ایک فقیر اس میں سے بچ گیا، اس کو نہیں دیے، ختم ہو گیا بول دیے۔ اب انہیں آپ سے نفرت کرتا یا محبت کرتا؟ نفرت کرتا۔ رسول پاک علم کی خیرات بانٹے اور کوئی حضرت علی سے سرکار سے بغض و عناد رکھنے والا ہے، علم کی خیرات ملتی؟ ادب ہی نہیں کرنے والا ہے رسول پاک کا، خیرات ملتی؟ نہیں ملتی۔ اب انہیں ظاہر سی بات ہے ملی چنے تو یہی بولیں گا میرے کو ملا ہی نہیں، ان پڑھ نبی ہے بول کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ پہچان کر لینا کہ ان پڑھ نبی بولنے والا کیا ہے، رسول اللہ سے حسد کرنے والا ہے بول کے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نبی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے مخلوق میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے، مگر علم تو حضور کے سینے میں اتنا ہے شہر جتنا۔ شہر کتنا بڑا ہے نہیں بول سکتے۔ حکمت کا گھر ہے میرے آقا اور دروازہ علی کو بنا دیے۔ حکمت کا بھی دروازہ علی ہے، علم کا بھی دروازہ علی ہے۔ اب آئیے آخری حدیث پاک، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، جلد نمبر 3 بخاری شریف، جلد 3 صفحہ نمبر 1166، حدیث نمبر 3020۔ پھر یہ حدیث تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ مسلم شریف میں کتاب الفتن میں ہے اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2217، حدیث نمبر 2892۔ اب دیکھو یہ حدیث پاک میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ قام فینا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے، النبی مقامن، ایک مقام پہ، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذلك من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ کیا بولے حضرت عمر؟ یہ بولے کہ رسول پاک منبر پہ کھڑے ہوئے اور رسول پاک نے مخلوق کی شروعات سے بیان اسٹارٹ کیا کہ مخلوق اللہ نے کیسے بنائی، وہاں سے بیان شروع ہوا تو پھر سرکار اتنا بیان کرے کہ جنتیوں کے جنت میں، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی پوری لسٹ سنا دیے۔ جب علم دینے لگے سرکار تو اتنا دیے کہ بیٹھنے والے لوگوں کی علم لینے والے لوگوں کے دامن تنگ ہو گئے، عقلیں برداشت نہ کر سکی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں دیکھو، حفیظہ ذالک من حفیظہ ونسیہ من نسیہ، فرماتے ہیں ہم میں سے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا انہیں بھول گیا۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ بیان سرکار کبھی سٹارٹ کرے، فجر کی نماز پڑھا کے منبر پہ چڑھ گئے، اب بولنا شروع کرے تو ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، ہم ظہر کی نماز رسول پاک کے ساتھ ادا فرمائے، پھر منبر پہ چڑھ گئے سرکار۔ اتنا بڑا بیان کرنے کے بعد منبر سے پھر بولے تو رسول پاک نے عصر کی نماز تک بیان کیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی اتر کے پھر منبر پہ چڑھ گئے، پھر بیان کیا، یہاں تک کہ سورج ہی ڈوب گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو فجر سے لے کے مغرب تک حضور نے بیان کیا، اتنا طویل بیان۔ تو مخلوقات کی شروعات سے مخلوقات کے اختتام تک، اینڈنگ تک رسول پاک نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اس میں سائنس بھی آ گئی،
سوشل بھی آ گیا، ماضی آ گیا، حال آ گیا، مستقبل آ گیا، اور چھپے ہوئے فتنوں کا بیان آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطباء کی تمام طباعت کو جو ہے نا بیان فرما دیا، مفسرین کی تفاسیر، محدثین کے جو ہے نا احادیث اور فقہ کے جو ہے نا تمام اصول، ساری چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کر دیا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، ہم میں سے جو یاد رکھا پورے یاد رکھ سکا، پورے تو یاد نہیں رکھ سکا، جو یاد رکھ سکا وہ یاد رکھ سکا، جو بھول گیا وہ بھول گیا، مطلب جتنا اس میں سے یاد رکھ سکے، جو بھول گئے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سب سے بڑا عالم اس کو مانتے جو ان باتوں میں سے زیادہ یاد رکھ سکا۔ کوئی صحابی یہ نہیں بولے کہ رسول اللہ نے جب بتایا تو سب پورے یاد رکھے بول کے، پورے باتیں کوئی بھی یاد نہیں رکھ سکے۔ حضور نے جب دیا تو دامن اخلوں کے تنگ ہو گئے، لوگوں کے وسعت ختم ہو گئی، رسول اللہ نے ایسا دیا۔ اب بتاؤ یہ ان پڑھ دے سکتا؟ ارے میرے آقا نے 1400 سال پہلے احادیث بیان فرمائی، تو وہ احادیث کی تشریحات توضیحات آج تک ہو رہی۔ ذرا سوچو آپ، ایسا کلام ہے وہ میرے آقا کا، ایک ایک حدیث پہ ایک ایک گھنٹہ بیان ہو رہا، ایک ایک حدیث پہ ایک ایک جو ہے نا کتاب لکھ دی جا رہی۔ غور کیجئے آپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمام نبیوں میں میری جو مدد فرمائی، کیسے فرمائی؟ مجھے جوامع الکلم بنایا بولے سرکار۔ جوامع الکلم کا مطلب کلاموں کا بادشاہ مجھے سکھایا بولے سرکار۔ کوئی میرے جیسا فصاحت و بلاغت والا کلام نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شعراء، اس دور کے شاعر حضرات جب رسول پاک کی بارگاہ میں آتے نا، حضور کا کلام سن کے سب پیچھے ہاتھاں رکھ لے کے غور و فکر میں ڈوب جاتے تھے لوگ۔ اس کے اتنے مانے کیا تو بھی ہے، کیا کلام کر رہے بول کے حیرت میں پڑ جاتے تھے شاعر حضرات۔ ذرا سوچیے آپ، عربی گرامر فصاحت بلاغت کے ساتھ کلام کرنے والے لوگ، وہ آ کر غور و فکر میں گم ہو جاتے تھے رسول پاک کے پاس۔ تو ایسا فصاحت بلاغت والا میرے آقا کا کلام ہے۔ تو بتائیے آپ، یہ کیا ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا؟ نہیں، ان پڑھ ہوتا کیا ایسا؟ علم، حکمت اور یہ جو ہے نا کیا سمجھداری کو پھیلا دینے والی ہستی، اور جن کے احادیث کو پڑھ لے تو ہم عالم بن جا رہے، احادیث کو پڑھے تو ہم مفتی بن جا رہے، محدث بن جا رہے، مفسر بن جا رہے۔ اور جس نبی کی خیرات لے کے محدث، مفسر، عالم، فاضل اور علماء مفتی بنے، وہی نبی سے کہہ رہے کہ یہ ان پڑھ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے، فیصلہ کیجئے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ گستاخانہ نہیں ہے؟ تو ایسے الفاظ حضور کے لیے بولنے سے گریز کریں۔ جب ترجمہ کریں تو آیت شریفہ کا، قرآن مجید کی دونوں قسم کی آیتیں کہ جس میں اللہ نے حضور کے علم و حکمت کی باتیں بیان کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہا، دونوں کو سامنے رکھیں، تب سمجھ میں آئے گا النبی الامی کا معنی ان پڑھ نبی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مخلوق میں جس کا کوئی استاد نہیں، جس کا استاد خالق کائنات ہو، اس کو النبی الامی بولتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عقیدت و محبت رکھنے کا حق ہے اسی طرح رکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔